حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آغوش نبی میں ملاحظہ کیجئے کہ کس طرح سے نبی کی آغوش میں ہیں۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور آپ اس حالت میں باہر تشریف لائے کہ آپ کمبل اوڑے ہوئے تھے اور اس کمبل میں کوئی چیز ابری ہوئی تھی جس سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ اس میں ضرور کوئی چیز ہے۔ اسامہ فرماتے ہیں کہ جسے میں نہیں جانتا تھا، جب میں اپنی ضروریات سے فارغ ہوا تو میں نے سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا، یا رسول اللہ فداک ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی آغوش مبارک میں کیا چیز ہے؟ پیارے آقا علیہ السلام نے کمبل مبارک کا گوشہ ہٹایا، ایک کونا ہٹایا، ایک حصہ ہٹایا، تو اس میں نے دیکھا کہ آپ کی مبارک گود میں حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلوہ فرما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت ہے، آپ کی شفقت ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اپنی آغوش میں اور کمبل کے اندر کیسے چھپائے اور ڈھاکے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا، حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ پھر آقا نے فرمایا، ہازانی ابنایا و ابنا ابنتی۔ آقا نے کیا فرمایا؟ حضرت اسامہ فرماتے ہیں کہ آقا نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ آقا نے اور آگے ارشاد فرمایا، اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، او کما قال صلی اللہ تعالی وسلم۔ آقا نے فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، فاحبہما تو تو بھی ان کو محبوب رکھ، واحب من یحبہما اور جو شخص ان دونوں سے محبت کرے تو اس سے محبت فرما۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ پیارے آقا علیہ السلام کی محبت ہے، پیارے آقا کا فرمان ہے، حدیث پاک ہے، آپ نے سن لی کہ اللہ نے کہ رسول نے فرمایا، اے اللہ میں ان دونوں کو محبوب رکھتا ہوں، تو بھی ان کو محبوب رکھ۔ اور آقا نے فرمایا جو شخص ان دونوں سے محبت کرے، ان دونوں کو محبوب رکھے تو اسے محبوب رکھ، اس سے محبت فرما۔ ہمارے نبی اپنے نواسوں سے کتنی محبت فرما رہے ہیں، آئے لوگوں کس طرح سے محبت فرما رہے ہیں کہ اپنی آغوش میں لیے ہیں، کمبل مبارک میں ڈھانپے ہوئے ہیں، لپیٹے ہوئے ہیں، اور آقا فرماتے ہیں یہ میرے دونوں بیٹے ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے لوگوں یہ آقا کا فرمان ہے، آقا کی محبت ہے حضرت حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے۔ سچی محبت تو اسی کو کہتے ہیں کیونکہ آقا نے اپنے بیٹوں کو امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر قربان کر دیا، اسی لیے تو پیارے آقا علیہ السلام کے نواسوں نے اسلام کی عزت کی خاطر، اسلام کی آبیاری کی خاطر، اسلام کی بقا کی خاطر اپنی قربانی پیش کی، اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ رکھنے کے لیے۔ 72 صحابہ جانثار کربلا کے میدان میں ہیں، سب شوق شہادت سے سرشار ہیں، پائے ثبات میں کسی کے لغزش نہیں آ رہی ہے۔ اے لوگو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاہنے والوں، پیارے حسین کے چاہنے والوں، پیارے آقا سے محبت کرنے والوں، امام حسین سے سچی محبت کرو، سچی الفت کرو، سچا پیار کرو، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دونوں میرے بیٹے ہیں اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔
جس نے امام حسین سے محبت کی اس نے نبی سے محبت کی، اور جس نے نبی سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے امام حسین سے دشمنی کی، عداوت کی، بغض رکھا تو اس نے نبی سے محبت کی، نبی سے دشمنی کی، نبی سے عداوت اور بغض رکھا، اور جس نے نبی سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اس لیے اے لوگو امام حسین سے دشمنی نہ کرو، کیونکہ امام حسین کی دشمنی میں نبی کی دشمنی ہے، امام حسین نبی کی دشمنی میں اللہ کی دشمنی ہے۔ اور دیکھ لیں کیسی نبی محبت کرتے ہیں، حسن و حسین کو اپنی آغوش میں کیسا لیتے ہیں۔ اے لوگو ہم اپنے آپ کو نبی کا چاہنے والا، نبی کا ماننے والا کہتے ہیں، اور آپ بھی کہتے ہو۔ اگر اپنے آپ کو سنی سمجھتے ہو، سنی صحیح العقیدہ مانتے ہو، بزرگوں کا اور شہداء کا ماننے والا، چاہنے والا مانتے ہو، تو امام حسین کے سے سچی محبت کرو۔ سچی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے نام پر تیجا منایا جائے، ان کا تیجا منایا جائے۔ لوگوں کا حال یہ ہے کہ کہتے ہیں آج تیجا ہے۔ امام حسین تو شہید ہیں، اور شہید کا تیجا نہیں ہوتا، فاتحہ ہر دن ہوتی ہے، ہر وقت ہو سکتی ہے۔ لہذا سنی صحیح العقیدہ نہ ہی تعزیہ داری کرتے ہیں، نہ ہی تیجہ داری کرتے ہیں، اور نہ ہی ڈھول باجا تاشا میلہ ٹھیلا کرتے ہیں، بلکہ ان سب چیزوں سے بچتے ہیں۔ حسینی اس کا نام ہے کہ امام حسین کی سیرت کو پڑھا جائے، ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، ان کے کردار کو اپنایا جائے۔ حسینی اس کا نام ہے کہ اگر باطل کے سامنے سر دینے کی باری آئے تو سر دے دیا جائے، لیکن ہاتھ نہ دیا جائے۔ ایمان کو محفوظ رکھا جائے، عقیدے کو محفوظ رکھا جائے، غیر کے سامنے سر کو نہ جھکایا جائے، بلکہ اللہ کے سامنے سر کو جھکایا جائے، اور غیر کے سامنے سینہ تان کر مقابلہ کیا جائے۔ حسینی ہونے کا مطلب تو یہی ہے، لیکن آج کے ہمارے نوجوان حسینی ہونے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی عورتوں میں جائیں گے، تعزیہ داری میں پہنچیں گے، نوجوان لڑکیوں میں پہنچیں گے، ایک دوسرے کو تاکیں گے تو یہی حسینی کہلائیں گے۔ گاڑی پر فراٹے کاٹتے پھریں گے شہادت کی رات میں تو یہی حسینی کہلائیں گے، یہ سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ سوچ غلط ہے نوجوانوں کی، یہ سوچ بالکل گندی ہے۔ اس سنیوں کی سوچ نہیں ہونا چاہیے۔ بھولے بھالے نوجوان بچوں، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لاؤ، اپنی اصلاح کرو، اپنی جوانی کو غلط کاموں میں خرچ نہ کرو، غلط چیزوں میں استعمال نہ کرو، بلکہ صحیح چیزوں میں استعمال کرو۔ اگر موٹر سائیکل آپ کے پاس ہے تو ناجائز پیسہ اس میں پیٹرول ڈال کر ناجائز پیسہ ناجائز راستے میں خرچ نہ کرو، بلکہ اگر آپ کی جائز کمائی ہے تو جائز کمائی اپنے ضروری استعمال میں لو، اور اگر ضروری کام ہے تو فراٹے گاڑی پر نہ بھرو، بلکہ پیار سے چلو جو چلنے کا طریقہ ہے، کیونکہ عزت اس سے نہیں ملتی کہ شہادت کی رات میں بھی آپ گاڑیوں پر فراٹے بھرتے پھرو، نماز نہ پڑھو، اللہ کی بندگی نہ کرو۔ اگر امام حسین سے محبت کرتے ہیں آپ، امام حسین سے الفت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں آپ، تو اے نوجوانوں کبھی بھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ان کے نام پر صدقہ کیجیے، ان کے نام پر سبیل لگائیے، ان کے نام پر خرچ کیجیے، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کی، نوجوان بچیوں کی شادی کرائیے، غریبوں کی مدد کیجیے، بیواؤں کی مدد کیجیے۔ یہی تو حسینی ہونے کا معاملہ ہے، نہ یہ کہ ڈھولا باجے پہ شروع ہو گئے، تعزیہ داری پہ شروع ہو گئے، ڈی جے پہ شروع ہو گئے تو یہی حسینی ہے، کالی پٹی باندھ لی تو یہی حسینی ہے۔ نہیں، آج یہاں کا تیجا دیکھ کر آئیں گے، کل وہاں کا تیجا دیکھ کر آئیں گے، آج یہاں کا میلہ دیکھ کر آئیں گے، کل وہاں کا میلہ دیکھ کر آئیں گے۔ حسینی اس کا نام نہیں ہے، اور اگر کوئی نہ جائے تو اس کی مذاق بنائیں۔ میلوں میں جا کر لڑکی بازی کرنا،
عورتوں کے چکر میں پڑے رہنا، کیونکہ بہن بیٹی تمہاری بھی ہیں۔ عزت دوسریوں کی بہن بیٹیوں کی بھی ہے، جیسے تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت ہے، تمہاری ماں کی عزت ہے، اس لیے کسی کی عزت سے نہ کھیلو، کسی کی عزت سے نہ کھیلو نوجوانوں، بلکہ جیسے تمہاری بہن بیٹیوں کی عزت تمہاری نظر میں ہے ویسے ہی ان کی عزت بھی کرو۔ خواتین اسلام سے گزارش ہے کہ وہ بھی پردے میں رہیں، اپنی عزت کو سے نہ کھیلیں، اپنے حسن کا جال نہ بچھائیں، بلکہ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ محفوظ کب رکھیں گی؟ جب گھروں میں رہیں گی، میلے میں جا کر محفوظ نہیں، بازار میں جا کر محفوظ نہیں، کیونکہ جب نوجوان ان کے پیچھے پڑتے ہیں تو کہتے ہیں فلاں ہماری بیٹی کے پیچھے پڑ گیا، ہماری بیوی کے پیچھے پڑ گیا، لیکن عزت کی بے عزتی تم خود کر رہے ہو ہیں لوگوں۔ تمہاری بیٹیاں میلوں میں گھوم رہی ہیں، تمہاری بہویں میلوں میں گھوم رہی ہیں، تمہاری بیویاں میلوں میں گھوم رہی ہیں، میک اپ کر کے میلے میں جا رہی ہیں، ان کا شوہر گھر پہ ہے اور یہ میلوں میں گھوم رہی ہیں، اپنی نوجوان بیٹیوں کو لے کر جا رہی ہیں اور بیٹیوں کو گھومنے کے لیے اجازت دے رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا لباس کہ ایسے لباس کو دیکھ کر انسان نہیں بلکہ شیطان بھی شرما جائے۔ مسلمانوں، اپنے آپ کو حسینی سمجھتے ہو تو حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے زندگی کے کسی دور میں بھی نماز کو نہیں چھوڑا۔ تم بھی نمازیں ادا کرو۔ اے اسلام کی شہزادیوں، مسلمان بچیوں، مسلمان بہن بیٹیوں، مسلمان نوجوان بیٹیوں، ذرا غور سے سنو۔ تم سیدہ فاطمہ کی چاہنے والی بننا چاہتی ہو، ان سے محبت کرتی ہو تو اپنے آپ کو سدھارو، اپنے اندر اصلاح پیدا کرو۔ میلے ٹھیلے میں نہ جاؤ، بازاروں میں نہ گھومو، میک اپ کر کے باہر نہ نکلو، بلکہ اپنے گھر کے اندر پردے میں رہو، کیونکہ جو چیز عزت کی ہوتی ہے اس کو چھپایا جاتا ہے، اس کی نمائش نہیں کی جاتی۔ جب نمائش کی جاتی ہے تو وہ عزت والی نہیں رہتی، اور عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، چھپانے کی چیز ہے، اس لیے چھپ کر رہیے، پردے کے اندر رہیے، اپنی اصلاح کیجیے، اپنی بیٹیوں کی اصلاح کیجیے۔ ماں بہنوں سے گزارش ہے کہ اصلاح کریں، اپنی نمازیں پڑھیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت فاطمہ کے نقش قدم پر چلیں۔ مولا ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔